مصروف تسبیح و مصلح ہے، ذرا سن لے دعائیں ہو گئی صاحب دوا کرنے کے دن آئے۔ تسبیح و مصلح ہے، ذرا سن لے دعائیں ہو گئی صاحب دوا کرنے کے دن آئے۔ حضرات، قوم وہی کامیاب ہے جس کے پاس ویژن ہے، جس کے پاس آنے والے دنوں کے تعلق سے خوبصورت لاہے عمل ہے، جو جانوروں کی طرح نہیں جینا چاہتے ہیں بلکہ فرشتوں کی انجمن سے دعائیں لینے کا خوبصورت تصور لے کر جینا چاہتے ہیں، اسی قوم کو قوم مسلم کہتے ہیں۔ اور اسی بھی قوم کی کامیابی کی لکیر آج سے 1400 سال پہلے رحمت عالم حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی اترے ہوئے کلام مقدس کے اس پاکیزہ تیور سے کھینچا ہے جسے ہم اقرا کے نام سے جانتے ہیں۔ تعلیم اور تربیت جب دونوں ایک جگہ جمع ہو جائے تو اسے اقرا کہتے ہیں۔ جہاں تعلیم بھی ہو تہذیب بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو ثقافت بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو عمل بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو دور اندیشی بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو بصیرت بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو اور رب کی بارگاہ سے رضا کا سند لینے کا حوصلہ بھی ہو، اسی کو کہتے ہیں اقرا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ساری کائنات انسانیت کو نسخہ کیمیا دیا ہے غار ہرا سے۔ قوم وہی کامیاب ہوتی ہے جو تعلیم حاصل کرتی ہے، قوم وہی کامیاب ہوتی ہے جو علم کی دولت سے مسلح ہوتی ہے۔ آج مرکزی ادارے شریعہ کے بینر سے ہم آپ کو یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ آئیے اس سبق کو پھر سے ہم پڑھیں جو سبق مدینے والے مصطفیٰ نے پڑھایا، ابو بکر صدیق ہوئے ہیں، اسی سبق کو پڑھیں جس سے عمر فاروق اعظم ہوئے ہیں، اسی سبق کو پڑھیں جس سے عثمان ذو النورین وقت کے غنی ہوئے ہیں، اور اسی سبق کو پڑھیں جس سبق کو لے کر مولائے کائنات باب العلم ہوئے ہیں۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے علم حاصل کریں، وقت کی ضرورت ہے تعلیم کی طرف بڑھیں، وقت کی ضرورت ہے کہ ہم زمین پر رہ کر آسمان کے سورج کی روشنی کو پکڑنے کی بات کریں، وقت کی ضرورت ہے کہ چاند کے سینوں پر گھر بنا کر اسلام کی آفاقیت کا پیغام عام کریں، وقت کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کے بیٹوں کا تعارف ایک ٹائر کا پنکچر بنانے والے کی طرف نہیں کریں، بلکہ ہم یہ بتائیں کہ ہم اس قوم کے امیر کے ماننے والے ہیں جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور جن کے تعلق سے مدینے والے مصطفیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے کہہ دیا تھا لو کان العلم عند سوریا لنالہ رجل من ابناء فارس، کہ علم اگر سوریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو آدم کا ایک بیٹا جسے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں وہاں سے اس علم کو توڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام اعظم۔ وہ تحریک بیداری ملت کی نسلوں کی زلفوں کو آراستہ کرنے کی تحریک ہے۔ یہ تحریک بیداری قوم کی فکر و نظر میں جو بانجھپن آ گیا ہے، بلیاوی صاحب ان کی ٹیم کی گفتگو کے ہتھوڑوں سے بانجھپن کی اس زمین کو کوڑ کر محبت کا پانی دے کر پھر سے اپنی قوم کی فکروں کو لہلانے اور کھیتی کو ہری یہ تحریک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ تحریک ادارے شریعہ کا مشن ہے، یہ تحریک علامہ غلام رسول بلیاوی کی فکر و نظر کے آنگن کے اس گلاب کا نام ہے جس کی مہک کو کبھی رئیس القلم نے پھیلایا ہے، جس کی آواز کو کبھی حضور امیر شریعت نے پھیلایا ہے،
جس کی آواز کو آمین کی بابت دعا دینے والے مفتی اعظم نے آگے ایک حدیث شریف سناتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی بات کی جائے، بس ایک چیز کا وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ایک روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو پڑھائیں گے۔ یہ صرف نعرہ نہیں ہونا چاہیے، اس راہ میں چلنے کے لیے کئی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، گھر کے آسائش کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں علم کا چراغ جلائیے، اس لیے کہ جس قوم کے پاس علم ہے اسی کے پاس جینے کا حوصلہ ہے، اور جس قوم کے پاس علم ہے اسی قوم کے پاس مرنے کے بعد بھی زندگی کو پانے کا طریقہ ہے۔ بس ایک بات 2 سے 3 منٹ میں بتا دوں، سرکار فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کر آپ صحابہ کی انجمن میں ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، اے میرے دیوانوں، آج رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے، جس نے اس آیت کو پڑھ لیا اور اس پر غور نہیں کیا، اس پر فکر نہیں کیا، اس کے لیے بربادی ہے، پھر اس کے لیے بربادی ہے، پھر اس کے لیے بربادی ہے۔ رحمت عالم کی زبان میں 3 مرتبہ کہا ایسی آیت اتری ہے کہ جس کو پڑھ لینے کے بعد غور نہیں کیا اس کے لیے تباہی، اس کے لیے بربادی، اس کے لیے تباہی۔ آپ کو معلوم ہے وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ہم نے اپنی قوم کے بیچ میں ماضی کے کئی سالوں میں صرف اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ قرآن نماز کی کتاب ہے، قرآن روزے کی کتاب ہے، قرآن حج کی کتاب ہے، قرآن زکات کی کتاب ہے۔ نہیں، ارے زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے، اور زندگی کا وہ کون سا قوم ہے، اور زندگی کا وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کے درو خانے کو اسلام کا چراغ روشن نہیں کرتا ہے۔ قرآن ہی تو دنیا کی واحد کتاب ہے جو مرنے سے پہلے کی بات بھی بتاتا ہے اور مرنے کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت اتری، بس اسی کو ذہن میں رکھیے اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، اپنے بیٹے کو انجینئر بھی بنائیے، اپنے بیٹے کو ریڈر بھی بنائیے، اپنے بیٹے کو پروفیسر بھی بنائیے، اس لیے کہ اگر ہم عالم ہو گئے اور خالق کی رضا نہ حاصل کر سکے کہ میرا عالم ہونا بھی بیکار ہے، اور کوئی ڈاکٹر بن کر اپنے رب کی رضا حاصل کرتا ہے تو میرے عالم ہونے پر 1000 درجہ وہ ڈاکٹر بہتر ہے جس نے ڈاکٹر بن کر بھی اپنے خدا کی رضا حاصل کر لیا ہے۔ اس لیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پڑھنے والوں جب بھی پڑھو تو اپنے خالق کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بس آخری بات جو حدیث شریف کے تعلق سے میں نے کہی وہ بات سماعت فرما لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آج رات ایک آیت اتری ہے، جس نے غور نہیں کیا بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرماتے ہیں سرکار جس آیت کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور نہیں غور کریں گے تو بربادی ہے۔ آج ڈھونڈیے کہ میری بربادی کہاں ہے؟ ہم نے نماز پڑھنا تو سیکھا ہے مگر سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا نہیں سیکھا ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا تو سیکھا ہے مگر چاند کے سینے پہ گھر بنانا نہیں سیکھا ہے۔ ارے اس قوم کو نہیں سیکھنا چاہیے تو کس قوم کو سیکھنا چاہیے جس قوم کا نبی لامکہ کی سرحدوں میں داخل ہو کر زمین پہ پلٹ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم بلندی سے نہیں، بلندی مجھ سے ہے، مجھ سے ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا کہ اے لوگوں غور کرو، آسمان کی پیدائش کیسے ہوئی، زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، یہ دن کیسے بدلتا ہے، دن سے رات کیسے بدلتی ہے، بدلنے پر غور کرو گے، آسمان پر غور کرو گے، زمین پر غور کرو گے تو رہنا ہے تم کو زمین کے اوپر، رہنا ہے تمہیں آسمان کے نیچے، تو زمین پہ بھی غور کرنا ہوگا، آسمان پہ بھی غور کرنا ہوگا، تاکہ ان دونوں کے بیچ رہ کر ہم وہ زندگی گزار سکے جن کے تعلق سے یہ کہا گیا قرآن زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا
سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ پیغام اور بہت ہی اچھا خطاب آپ نے فرمایا۔ اگر دو چند باتیں ان کی ہم لے لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ اصلاح کی طرف جائے گا، اور زیادہ تر تو جو ہمارا فوکس ہے وہ اصلاح معاشرے کے لیے ہے، لیکن سب سے بڑا جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے۔ یہاں ایک سے ایک خطبہ اور شورا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا خطیب الہند حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب، ان کی آمد ہو گئی، اور پھر ایک بہت ہی برانڈڈ خطیب حضرت